اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم احادیث کے سلسلے میں ہیں، حدیث سن رہے ہیں۔ روزانہ انشاءاللہ ہم ایک حدیث کو سنیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو ہم احادیث میں وضو کے متعلق حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ تو حدیث نمبر 2 ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی سنیے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائے محو فرما دے، یعنی خطاؤں کو بخش دے اور درجات بلند کر دے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف جانا قدموں سے اور قدموں کی کثرت کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسا کفار کی سرحد پر اسلام کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھے۔ تو یہ حدیث سے ہم نے کیا سمجھا؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو اس سے کیا معلوم پڑا ہمیں کہ جب وضو ناگوار ہو اس وقت اس کے فضائل، اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور سے اگر ہم دیکھیں گے کیٹیگری میں، تو گرمی میں اگر آدمی ہاتھ پاؤں دھو لیتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے، لیکن جو ٹھنڈی رہتی ہے، خاص طور سے سخت سردی، تو اس میں آدمی کو ناگوار گزرتا ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور فجر کے وقت خاص طور سے اگر سردی کا موسم ہے تو فجر کے وقت اگر ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ٹھنڈی میں، خاص طور پہ یہاں پہ تو اتنی ٹھنڈی نہیں ہے، لیکن آپ اگر نارتھ کے سائڈ میں جائیں گے تو زیادہ ٹھنڈی پڑتی ہے، اور عرب کی سردی تو آپ کو معلوم ہے کس قدر رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی خواہش کو قربان کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ہمیں ضرور بس ضرور ملے گا۔ تو بس اتنا ہی، آئیے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ جو بھی حدیث پڑھی گئی اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے اللہ، جو بھی حدیث پڑھی گئی ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے اور ہمارے والدین کی اور سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، بالخصوص غزہ، ایران اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں روئے زمین پر، اس سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیداری عطا فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔